ہارون الرشید پانچویں اور مشہور ترین عباسی خلیفہ تھے۔ وہ 786 عیسوی سے 809 عیسوی تک مسند خلافت پر فائز رہے اور ان کا دور سائنسی، ثقافتی اور مذہبی رواداری کا دور کہلاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں فن اور موسیقی نے بھی عروج حاصل کیا۔ ہارون الرشید تیسرے عباسی خلیفہ المہدی کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے 775 عیسوی سے 785 عیسوی تک خلافت کی۔ ہارون اس وقت خلیفہ بنے جب وہ عمر کے 22ویں سال کے اوائل میں تھے، جس دن انہوں نے مسند خلافت سنبھالی۔ اسی دن ان کی اہلیہ نے مامون الرشید کو جنم دیا۔ ہارون الرشید کے دور میں عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ انہوں نے بغداد میں نیا محل تعمیر کرایا جو اس سے قبل کے تمام محلات سے بڑا اور خوبصورت تھا، جس میں ان کا معروف دربار بھی تھا جس سے ہزاروں درباری وابستہ تھے۔ بعد ازاں انہوں نے شام کے حالات کے پیش نظر دربار رکا شام منتقل کر دیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ بغداد دنیا کے کسی بھی مقام سے زیادہ بہتر ہے۔ ہارون ایک عادل بادشاہ تھا جو راتوں کو بھیس بدل کر دارالحکومت کی گلیوں میں چکر لگا کر عوام کے مسائل معلوم کرتا تھا۔ ہارون علم، شاعری اور موسیقی سے شغوف رکھنے کے علاوہ خود ایک عالم اور شاعر تھا، اور اسے جب بھی اپنی سلطنت یا پڑوسی سلطنتوں میں کسی عالم کا پتہ چلتا تو وہ اسے اپنے دربار میں ضرور طلب کرتا۔ اس کے دور میں خلافت عباسیہ کے چین اور فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ عسکری شعبے میں ہارون ایک جانباز سپاہی تھا جس نے اسی وقت اپنی بہادری کے جوہر دکھا دیے تھے جب اس کے والد خلیفہ تھے۔ انہوں نے بعد ازاں بازنطینی سلطنت کے خلاف 95,000 کی فوج کی کمان سنبھال لی، جو اس وقت ملکہ ایرن کے زیر سربراہی تھی۔ ایرن کے معروف جنرل نیکٹس کو شکست دینے کے بعد ہارون کی فوج نے کرسپولس میں پڑاؤ ڈالا، جو قسطنطنیہ کے بالکل سامنے ایشیائی حصے میں قائم تھا۔ جب ملکہ نے دیکھا کہ مسلم افواج شہر پر قبضہ کرنے والی ہیں تو اس نے معاہدے کے لیے سفیروں کو بھیجا، لیکن ہارون نے فوری ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تمام شرائط منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سفیر نے کہا کہ ملکہ نے بطور جنرل آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، حالانکہ آپ ان کے دشمن ہیں، لیکن وہ بطور سپاہی آپ کی قدر کرتی ہیں۔ ہارون ان کلمات سے خوش ہوا اور سفیروں کو کہا کہ اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ وہ ہمیں سالانہ 70,000 اشرفیاں عطا کرتی رہے تو کوئی مسلم فوج قسطنطنیہ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ملکہ نے اس شرط کو تسلیم کر لیا اور پہلے سال کا خروج عطا کیا، جس پر مسلم افواج واپس گرو کو لوٹ گئیں۔ کئی سال تک خروج کی ادائیگی کے بعد نائسفورس نے خروج کی ادائیگی سے انکار کرتے ہوئے جنگ کا اعلان کیا۔ ہارون ایک عظیم فوج لے کر نائسفورس کے مقابلے پر آیا اور بحرہ اسود کے کنارے شہر ہرکالیہ کا محاصرہ کر کے نائسفورس کو دوبارہ خروج کی ادائیگی پر رضامند کیا، لیکن خلیفہ کے بغداد پہنچتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر مکر گیا، جس پر ہارون 15,000 افراد کے ساتھ ایشیائے کوچک پر ایک مرتبہ پھر حاملہ آور ہوا، جبکہ رومیوں کی تعداد 1,25,000 تھی، لیکن ہارون نے اسے زبردست شکست دی اور نائسفورس زخمی ہوا اور اس کے 40,000 فوجی مارے گئے۔ خروج کی ادائیگی پر رضامندی کے اظہار کے باوجود رومی بادشاہ ایک مرتبہ پھر مکر گیا، جس پر ہارون الرشید نے اس کے قتل کا حکم جاری کیا اور ایک مرتبہ پھر رومی سلطنت پر چڑھائی کی، لیکن اسی وقت سلطنت عباسیہ کے ایک شہر میں بغاوت شروع ہو گئی، جسے کچلنے کے لیے وہ اس جانب روانہ ہوا، لیکن بیماری کے باعث انتقال کر گیا۔ اسے طوس میں دفنایا گیا۔ امین الرشید نے خلافت سنبھالی۔